کہ جس نے اپنا پیوٹ خدا اور حق پہ رکھا ہے اس کی زندگی ایک اور رستے پہ جاتی ہے، وہاں سے پورا ایک نیا نظام کریٹ ہوتا ہے۔ اور جس نے اپنا محور و مرکز اپنی اس محدود ذات کو بنایا ہے کہ جو مادیت کے قید خانے میں بند ہے، تو وہاں سے وہی حضرت یوسف والی جملہ آ جاتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ وساوس شیطانی کی سب مین ایفرٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو اخلاق کا سلیبس ہے، تزکیے والے معاملات ہیں نا، آپ اس کو بھول جائیں، بھولے رہیں۔ اصل چیز تو یہ سکھانے کی کہ اس میں بلا شرکت مطلب بلا تفریق مذہب و غیر مذہب سارے انسان یا تو وہ خود بین ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات کو مرکز بناتے ہیں اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کو کرنے کے لیے اور تمام معاملات کو چلانے کے لیے، خود بین یا خود خواہ۔ خود خواہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو چاہتے ہیں، اپنے مسائل کے حل سے فقط دلچسپی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذات کو بنیاد بناتے ہیں، اس کے اپنے جو بھی، یعنی ذات کا مطلب ہے کہ جو ان کو جو اپنی ذات سمجھ میں آتی ہے اپنے جسمانی تقاضوں کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی جو اپنی، آپ اس کو کہہ لیں محدود ذات جو اپنی انانیت میں بند ہے، یا انسان خود خواہ ہوتے ہیں، خود بین ہوتے ہیں، یا انسان خدا خواہ یا حقیقت کی تلاش کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ایون جو لوگ خدا کو اس طریقے سے نہیں بھی پہچانتے جیسے کہ دین اور مذہب نے بتایا، تو بھی وہ ایک حقیقت کا شعور رکھتے ہیں، کیونکہ وہ چیز فطرت میں بلٹ ان ہے، اس کے لیے آپ کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت الہ یا اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے کہ جو حقیقت میری آپ کی خلقت کی اور تمام کائنات کی خلقت کی وجہ ہے اور بنیاد ہے، اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے مذہب لازمی نہیں ہے۔ مذہب آپ کو اس میں مدد کرتا ہے، مذہب آپ اس کو گائیڈ کرتا ہے، مذہب آپ کے لیے اس رستے پہ چلنے کو آسان بنا دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر مذہب نہیں ہوگا تو آپ جو ہے نا وہ خدا کو پہچان ہی نہیں پائیں گے، یہ نہیں ہے۔ تو اگر ان میں سے اگر انسان خود اپنی انانیت کے دائرے میں بند ہے، اپنی ذات کو اس نے مرکز بنایا ہوا ہے ہر چیز کو سمجھنے کا اور ہر فیصلہ کرنے کا، ہر معاملے کا، تو اس صورت میں اس کے نفس میں جو سب سے پہلی خرابی نمودار ہوتی ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے، اس کی ستائش ہونا چاہیے، اس پر واہ واہ ہو، اس کی تعریف ہو، اور یہ ریاکاری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ نمبر ون پرابلم ہے جو اس خود بینی اور خود خواہی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کو روٹ سمجھ میں آ گیا کہ پھر وہاں سے ریاکاری، پھر عجب اور خود پسندی، پھر تکبر، پھر حسد، پھر عصبیت، پھر وہ پوری ایک چین ہے۔ اور اگر انسان اپنی ذات کے سے محور ہٹا کر حق اور حقیقت اور خدا پہ لے جائے تو پھر یہ تمام خرابیاں، ایسا نہیں کہ ہوتی نہیں ہیں، ہم سب میں ہی ہیں، لیکن پھر یہ خرابیاں جو ہے نا، یہ ان کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر ٹرانسفارمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی جگہ جو ہے ایمان آتا ہے، تقوی آتا ہے، انسان کے اندر ہیوملٹی آتی ہے، انسان کے اندر جو بنیادی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رائٹ اور رانگ کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے، نہ کہ اپنی من پسند چیزوں کے لیے یا اپنی منمانی کے لیے یا خالی اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے، پھر یہ تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ تو بس یہ ہے سمپل سی بات کہ جس نے اپنا پیوٹ خدا اور حق پہ رکھا ہے اس کی زندگی ایک اور رستے پہ جاتی ہے، وہاں سے پورا ایک نیا نظام کریٹ ہوتا ہے۔ اور جس نے اپنا محور و مرکز اپنی اس محدود ذات کو بنایا ہے کہ جو مادیت کے قید خانے میں بند ہے،
تو وہاں سے وہی حضرت یوسف والا ہی جملہ آ جاتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ اپنی ذات کو ملاحظہ کریں گے خدا کے تناظر میں، تو آپ کا پورا ورلڈ ویو پرسپیکٹو ہر چیز، جیسے شہید مطہری نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کا تصور حیات و کائنات ہے۔ زندگی کو، اپنے آپ کو، اس کائنات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ تمام انسان اور تمام کائنات کا مین پرپز یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب مجھے فیڈ کریں، مجھے فائدہ پہنچائیں، تو آپ کا بالکل تمام کا تمام علم اور عمل ایک رستے پہ جائے گا۔ اور اگر آپ کا تصور حیات یہ ہے کہ یہ حیات ایک مبدا رکھتی ہے، ایک سورس رکھتی ہے کہ جس کی یہ کوالٹیز ہیں جو حق ہیں، یہ حق کی بنیاد پر کریٹ ہوئی ہے، اور میں اس حیات کے اندر ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ اس بہت بڑی مشینری کے اندر میں ایک پرزے کی مانند ہوں، اور اگر میں اپنا رول اچھے طریقے سے ادا کروں گا، اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کروں گا، تو میں اس میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوٹ کروں گا ان دا ہول سسٹم آف لائف۔ اور جب میں زندگی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کروں گا تو زندگی کی برکتیں اور رحمتیں مجھ تک آئیں گی۔ یہ بالکل ایک الگ نظریہ ہے اپنی ذات کے بارے میں۔ یہاں سے سارا فرق پڑ جاتا ہے، سارا فرق یہیں سے آتا ہے۔ اور ہم لوگ الٹیمیٹ انفارچونیٹلی اسی مصیبت میں پھنس گئے کہ آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ ہم جو ہے نا 100% خود غرض اور خود بین قسم کے لوگ ہیں، ہم زیادہ تر اپنی انانیت کے اندر پھنسے ہوئے۔ ہمارا کوئی براڈ بیسڈ ورلڈ ویو ہے ہی نہیں۔ زندگی اور کائنات کے مطابق آپ کسی بھی سے بھی بیٹھیے، اچھے اچھے پڑھے لوگ لکھے لوگوں سے بیٹھیے اور بات کیجیے کہ بھائی آپ جو ہے زندگی کو، کائنات کو، اپنے آپ کو آپ سمجھتے کیا ہیں، آپ کا اپنے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے تو جواب آتا ہے۔ اور جواب سے زیادہ آپ ان کے اعمال کو دیکھ لیجئے، ان کے کردار کو دیکھ لیجئے، جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کے نکل رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ایک دوسرے کی رائے کو حقیر بنا رہے ہوتے ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ حق کو دیکھ رہے ہیں، سچ کو دیکھ رہے ہیں، یا فقط اور فقط اپنے محدود وجود کو دیکھ رہے ہیں؟ اصل چیز تو یہ سکھانے کی ہے۔